بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے ان پر ایک میم برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے اور ہم نے ان پر ایک میم برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مجاہد نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کو مختصر لفظوں میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر ایک عجیب قسم کی بارش بھیجی گئی، اور سورۃ ہود میں اس عذاب کی مفصل کیفیت یہ بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ یعنی جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے اور برسائے ان پر پتھر کنکر کے تہ بتہ نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور نیچے سے زمین کے پورے طبقے کو جبریل امین علیہ السلام نے اٹھا کر اوندھا پلٹ دیا، اور جن پتھروں کی بارش برسی وہ تہ بتہ تھے، یعنی ایسے مسلسل بارش ہوئی کہ تہ بتہ جمع ہو گئے اور یہ پتھر نشان کیے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کی ہلاکت کے لیے پھینکا گیا تھا۔ اور سورۃ الحجر کی آیات میں اس عذاب سے پہلے یہ بھی مذکور ہے۔ ترجمہ یعنی آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلے وقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آسمان سے کوئی سخت آواز چنگھاڑ کی صورت میں آئی، پھر اس کے بعد دوسرے عذاب آئے۔ ظاہر الفاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ چنگھاڑ کے بعد پہلے زمین کا تختہ الٹ دیا گیا، پھر اس پر ان کی مزید تذلیل و تحقیر کے لیے پتھراؤ کیا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے پتھراؤ کیا گیا ہو بعد میں زمین کا تختہ الٹ دیا گیا ہو، کیونکہ قرآنی اسلوب بیان میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہوا ہو وہ وقوع کے اعتبار سے بھی پہلے ہو۔ قوم لوط علیہ السلام کے ہولناک عذابوں میں سے زمین کا تختہ الٹ دینے کی سزا ان کے فحش و بے حیائی عمل کے ساتھ خاص مناسبت بھی رکھتی ہے کہ انہوں نے قلب موضوع کا ارتکاب کیا ہے۔ سورۃ ہود کی آیات کے آخر میں قرآن کریم نے اہل عرب کی مزید تنبیہ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ یعنی یہ الٹی ہوئی بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، سفر شام کے راستے پر ہر وقت ان کے سامنے آتی ہے، مگر حیرت ہے کہ یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور یہ منظر صرف نزول قرآن کے زمانے میں نہیں، آج بھی موجود ہے۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطعہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے، اور اس کے ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام صدوم کا بتلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من عذابہ و غضبہ۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔